راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ کے بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی کے سنگ حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو خلوص بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں، بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، انسان کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے احساسات، اپنے خیالات، اپنے دل کی بات کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ جس کیفیت میں سے وہ گزر رہا ہے اس کو وہ بیان کرنا چاہتا ہے، اور مختلف انداز میں وہ ایسا کرتا ہے۔ ایک فنکار ہے تو وہ پینٹنگ کر کے بتاتا ہے وہ کیا محسوس کرتا ہے اور وہ دنیا کو کیا دکھانا چاہتا ہے۔ شاعر ہے تو وہ اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، اپنے خوشی کے جذبات کو، اپنے دکھ کے جذبات کو شاعری کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے ایک مصنف اپنی سوچ کو تحریر میں انڈھیل کر دنیا تک پہنچاتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اظہار اس نے کیا ہے لوگ اسے دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور سامعین، اسی طور پر انسان بات کر کے بھی اپنے خیالات کا، احساسات کا دوسرے انسان کے ساتھ اظہار کرتا ہے، اور اظہار کرنا اس بات کی نشانی ہے ہمیں کسی کے ساتھ محبت ہے، اور جب کسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے تو خود بخود ہمارے اندر سے دوسرے شخص کی باتیں سن کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، اس کے دکھ پہ ہم دکھی ہو جاتے ہیں، یا پھر کہیں پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اصلاح کی ضرورت ہے، ملامت کی ضرورت ہے، نصیحت یا مشورے کی ضرورت ہے، تو وہ باتیں خود سے ہمارے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری دوسرے شخص کے ساتھ رفاقت یا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے۔ تو سامعین، اظہار کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اظہار کرتے ہیں تو خود بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے، دوسرے کی بھی آسودگی کا باعث بنتے ہیں، رہنمائی بھی ملتی ہے، اور جب انسان اظہار کرتا رہتا ہے تو وہ پھر تندرست و توانا رہتا ہے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو انسان بڑی ساری بیماریوں میں ذہنی طور پر اور پھر جسمانی طور پر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک سامعین کہ خدا تعالیٰ بھی اظہار کرتے ہیں انسان کے ساتھ اپنی محبت کا، اور کرتے آئے ہیں مختلف انبیاء کے ذریعے سے، اور تحریری صورت میں بھی اپنی باتوں کو بھیج کر انہوں نے انسان کو بتایا کہ اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے، اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کی اس کی زندگی کے لیے کیا مرضی ہے۔ تو سامعین، ضروری ہے کہ ہم رابطہ رکھیں، میل جول رکھیں دوسرے انسانوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کے ساتھ۔ آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی سماعت فرمائیں تلاوت کلام مقدس۔ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی شکر گزاری ہو اس کے کلام کے لیے جو ہمیشہ ہماری تقویت اور برکت کا باعث بنتا ہے۔ اور ابھی آپ پتہ نوٹ فرمائیے پروگرام راہ زندگی کا، تاکہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکیں فون کال کے ذریعے سے، اس نمبر کو استعمال کرتے ہوئے 031674775655۔ خط لکھیں گے آپ، جس کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ یوٹیوب چینل ہے PCRM TV، اور فیس بک اکاؤنٹ ہے PCRM فیصل آباد۔ تو سامعین، کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے ضرور امید ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گی۔ اور ابھی میرے پاس میسیجز موجود ہیں آپ ہی کی جانب سے بھیجے ہوئے، جن کو ہمیشہ پڑھنا
بڑی خوشی کا باعث رہتا ہے۔ اعجاز یونس صاحب لاہور سے ہمیں میسج بھیجتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ PCRM کے تحت پیش کیا جانے والا پروگرام راہ زندگی بڑا ہی مفید اور معلوماتی پروگرام ہے، اور جوشوا جی بات کر رہے تھے کہ چھوٹے لیول کے جو کاروباری افراد ہیں ان کو موقع دینا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بڑی ہی خوبصورت بات تھی، بڑی پسند آئی، اور کہتے ہیں کہ پروگرام کی پیشکش کا معیار بڑا بلند ہے، جس میں معلوماتی گفتگو کی جاتی ہے اور سامعین کے ساتھ مثبت رابطہ کیا جاتا ہے۔ ہر طور پر ہمیں اچھی معلومات ملتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اعجاز یونس صاحب، آپ نے اس قدر خوبصورت الفاظ میں پروگرام راہ زندگی کو سراہا ہے اور کس طور پر یہ لوگوں کی زندگیوں کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہے، تبدیلی کا باعث بن رہا ہے، یہ جان کر ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور ہم اسی طور پر مستقبل میں آپ سے جاننے کے امیدوار ہیں، میسج کی صورت میں، خط کی صورت میں۔ فدا حسین صاحب جن کا تعلق ہے بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب سے، اور ان کے ساتھ ساتھ بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب سے ہی تعلق رکھتے ہیں، امجد خان صاحب، حکیم صدیق ماکا صاحب، عائشہ خان صاحبہ، علینا خان صاحبہ، تحسین فاطمہ صاحبہ، ساجد خان صاحب، احسن خان صاحب اور فاطمہ خان صاحبہ جنہوں نے پروگرام سنا ہے، عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی میزبانی میں، اور کہا ہے کہ حمدیہ گیت بڑا ہی پسند آیا، لسنرز کے میسیجز بڑے اچھے لگے، خوشی کا باعث بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کا سلسلہ آپ کو بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب سے تعلق رکھنے والے سبھی سامعین کا کہ وہ پروگرام کو سنتے ہیں اور باقاعدگی سے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اسد مراد صاحب، آپ نے پروگرام سنا ہے عظمیٰ یونس کی میزبانی میں، اور کہا ہے کہ ابتدائی گفتگو مجھے بڑی ہی سبق آموز لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ آئینہ ہمیں آئینہ دکھا رہا تھا، اس میں ہونے والی گفتگو بڑی پسند آئی، اور پھر خوبصورت گیت سننے کو ملا، کسی راہ ہمیں کسی موڑ پر، دل خوش ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب، ہمارے لیے بھی بڑی خوشی کا باعث ہوا آپ کے میسج کو پروگرام میں شامل کرنا، اور چاہتے ہیں کہ اسی طور پر آپ ہماری خوشی کا باعث بنتے رہیں۔ علی رضا صاحب نے ہمیں میسج بھیجا ہے بہاول نگر سے، اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سننا بڑی ہی برکت کا باعث رہا، سبھی سلسلے آپ کو بڑے اچھے لگے، اور کہتے ہیں کہ آخر میں جو دعا کی گئی وہ سلسلہ میرے لیے بڑا ہی باعث برکت تھا، مجھے بڑا ہی اچھا لگا، ساری ٹیم کو آپ نے سلام پیش کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا سلام ساری ٹیم تک پہنچ چکا ہے، اور ہماری یہی خواہش ہے کہ اسی طور پر آپ پروگرام راہ زندگی کا حصہ بنتے رہیں۔ ماسٹر محبوب احمد صاحب جن کا تعلق ہے ماسٹر ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد سے، آپ نے پروگرام سنا ہے عظمیٰ یونس کی میزبانی میں، اور کہتے ہیں کہ تعریف کرنے کے تعلق سے اور خاموش رہنے کے تعلق سے جو بات ہو رہی تھی وہ حقیقت پر مبنی تھی، بڑی اچھی لگی، اور آپ نے کہا ہے کہ اگر میں اس پر بات کروں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ماسٹر محبوب احمد صاحب، ہمیشہ جتنا بھی تبصرہ آپ کرتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کی باتیں واقعی بڑی نصیحت آموز اور رہنمائی والی ہوتی ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہمیں آپ کی جانب سے سننے کو ملتا رہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے برکت ملی، اور اسد مراد صاحب اور حیدر سید صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ ان کا اگر پروگرام میں میسج شامل نہ کیا جائے تو پروگرام ادھورا لگتا ہے، اور واقعی آپ سبھی سامعین میں سے کسی کا بھی میسج اگر ہمیں نہیں ملتا پروگرام میں تو ہمیں پروگرام ادھورا لگتا ہے۔ آپ کے میسیجز پروگرام کو چار چاند لگانے کا باعث بنتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کے ڈرامہ چراغ راہ سن کر بڑا اچھا لگا، اور میں شدت سے انتظار کر رہا ہوں کہ اگلی قسط میں کیا ہوگا اور ملکہ اور بادشاہ کا کیا بنے گا۔ تو ماسٹر محبوب صاحب، آپ کی یہ جو بے چینی اور شدت کا انتظار کرنا ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے، اور یہ سلسلہ ہمارا بھی فیوریٹ ہے۔ تو سامعین، بغیر کسی تاخیر کے آئیے ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں ڈرامہ چراغ راہ کی جانب، جس میں آج ہم حضرت ایلیا کے حالات زندگی کے حوالے سے سنیں گے 10ویں قسط۔ سلیمان بادشاہ کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اکثر ان دنوں میں جنگ رہتی تھی، لیکن اب اسرائیل کا بادشاہ اخیب یہودا کے بادشاہ یہوشافط سے صلح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آرام یعنی ملک شام کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کے ایک شہر
جلاد پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس دوران یہودا کی سلطنت کا بادشاہ یہوشافت اخیب بادشاہ کو ملنے کے لیے آیا۔ جب دونوں بادشاہ اپنے اپنے درباریوں اور وزیروں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تو اخیب نے جلاد کے شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے یہوشافت بادشاہ سے مدد کی درخواست کی۔ اخیب بادشاہ، میں اور میرے ساتھی پہلے ہی خیال کرتے تھے کہ تم ضرور اس قسم کی درخواست کرو گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری فوج تمہاری فوج ہے، میرے لوگ، میری رتھیں اور گھوڑے سب تمہارے ہیں۔ خوب، بہت خوب۔ یہوشافت بادشاہ، ہماری فوجوں کے سردار موجود ہیں، ہم انہیں بلا کر ملک ایرام کے بادشاہ کے خلاف جنگ کا کوئی منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اخیب بادشاہ، فیصلہ کرنے سے پہلے کیا ہمیں خدا کی مرضی معلوم نہیں کر لینی چاہیے؟ اوہ ہاں، ایسے کاموں کے لیے 400 نبی ہیں میرے پاس۔ صدقیہ اپنے سب نبیوں کو لے کر آگے آؤ۔ بہت اچھا جناب، جیسے آپ کا حکم۔ ہم حاضر ہیں جناب۔ ہم حاضر ہیں جناب۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب۔ صدقیہ ان نبیوں میں سب سے بڑا ہے۔ صدقیہ، ہمیں بتاؤ خدا کی کیا مرضی ہے؟ کیا ہمیں رمات جلاد کے مقام پر شام کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے یا نہیں؟ آپ ضرور جائیں بادشاہ سلامت، خداوند دشمن کو ضرور آپ کے ہاتھ میں کر دے گا۔ رمات جلاد آپ کے قبضہ میں آ جائے گا۔ آپ ضرور جنگ کے لیے جائیں، خدا آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ یہ ہے خدا کی مرضی۔ کیا اب آپ کو تسلی ہے یہوشافت بادشاہ؟ اخیب بادشاہ، یہ نبی کون ہیں؟ یہ 400 وہ خدا کے نبی ہیں جو شاہی دربار میں رہتے ہیں۔ شاہی دربار میں؟ اچھا، کیا شاہی نبیوں کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں یہاں؟ ہاں، ہے ایک شخص، مگر وہ ہمارے نبیوں سے علیحدہ رہتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ سچے خدا کا پیغمبر وہ ہے۔ تو کیا پھر اسے بلائیں گے آپ؟ میرے بارے میں اس نے کبھی اچھی پیشن گوئی نہیں کی۔ آپ نے ضرور اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ وہ میکایا ہے، املا کا بیٹا۔ مجھے اس سے نفرت ہے۔ بادشاہ کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں اسے بلواتا ہوں، لیکن آپ کو بتا دوں وہ کبھی اچھی بات نہیں کہتا۔ محافظ، ایک آدمی بھیجو، اسے کہو کہ املا کے بیٹے میکایا کو ابھی یہاں لے کر آئے۔ میکایا! کون ہے؟ بیگم دروازہ کھولنا۔ آتی ہوں بھائی۔ کون ہے؟ سلامتی ہو عورت، میں بادشاہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اوہ، سلامتی ہو۔ سرتاج میکایا، بادشاہ کی طرف سے قاصد آیا ہے۔ سلامتی ہو، اندر آ جائیں جناب۔ سلامتی ہو میکایا، میں اس وقت اندر نہیں آ سکتا، مجھے بادشاہ نے آپ کو بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ بادشاہ نے بلایا ہے آپ کو؟ اوہ نہیں سرتاج، آپ مت جائیں وہاں۔ میکایا، اخیب اور یہوشافت بادشاہ شہر کے دروازے پر دربار میں بیٹھے ہیں۔ اخیب بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی آئیں اور ان کے لیے پیشن گوئی کریں۔ وہ ملک ایرام پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ رمات جلاد کے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا جائے۔ کیا اس کام کے لیے بادشاہ کے پاس اپنے نبیوں کی کوئی کمی ہے؟ سرتاج، نہ جانا بادشاہ کے پاس۔ میکایا، بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں، بادشاہ کے اپنے نبیوں نے فتح کی پیشن گوئی کی ہے، تم بھی ایسا ہی کرنا بس۔ یہ کیا سرتاج، یہ کیا؟ مت جائیں وہاں۔ نہیں بیگم، مجھے جانا چاہیے، اسی وقت جاؤں گا۔ مجھے خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ خداوند نے مجھے فرمایا ہے میں وہی بادشاہ کو بتاؤں گا۔ خاموش خاموش۔ میکایا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میری اور یہوشافت بادشاہ کی فوجیں
رامات جلاد پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ جی بادشاہ سلامت۔ اخیب بادشاہ، خدا کی بات سنیں، میرے ہاتھ میں ان لوہے کے سینگوں کو دیکھیں۔ آپ ایسے ہی سینگوں والے بفرے ہوئے بیل کی طرح اپنے دشمنوں کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ سب کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ صدقیہ، میں نے تمہاری اور نبیوں کی بات تو سن لی ہے۔ میکایا، تم بتاؤ کہ خدا کیا کہتا ہے؟ کیا مجھے رامات جلاد پر حملہ کرنا چاہیے؟ جائیں اخیب بادشاہ اور فتح حاصل کر لیں جا کر۔ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ میرے سامنے فضول باتیں مت کرو۔ کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا؟ مجھے سچ بتاؤ، بس اور کچھ نہیں۔ سنیں پھر اخیب بادشاہ، میں نے رویا میں دیکھا کہ ساری اسرائیل قوم بھیڑوں کی طرح پہاڑوں پر ادھر ادھر بکھر گئی ہے۔ پھر خدا نے کہا، ان بھیڑوں کا کوئی مالک نہیں ہے، انہیں اپنے گھر سلامت جانے دو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیسی بات کر رہا ہے یہ؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا یہوشفت بادشاہ یہ کبھی اچھی بات نہیں کرتا؟ صبر کرو اخیب بادشاہ، اسے بات تو پوری کر لینے دو۔ ہاں میکایا، اور کیا کہا خدا نے؟ میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور فرشتے اس کے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں۔ خداوند نے ان کو کہا کہ کون اخیب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلاد میں مارا جائے۔ تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ، لیکن ایک روح خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا، میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اس سے پوچھا، کس طرح؟ اس نے کہا، میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ خداوند نے اس سے کہا، تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی، روانہ ہو جا اور ایسا ہی کر۔ سو دیکھ اخیب بادشاہ، خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈال دی ہے، اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے۔ بادشاہ سلامت، مجھ صدقیہ کو موقع تو دیں، ذرا میں اس سے بات کرتا ہوں۔ تم مجھ پر اور ان سارے نبیوں پر الزام لگاتے ہو کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، تمہیں اس کا سبق ملے گا۔ بتاؤ مجھے میکایا، مجھے بہکا کر وہ خدا کا روح کس طرف کو گیا اور پھر تیرے ذریعے کیسے کلام کرنے لگا؟ بتا۔ تمہیں خود پتا چل جائے گا صدقیہ، اس دن جب تم اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہی گھر کی کوٹھڑی میں چھپتے پھرو گے۔ محافظو، میکایا کو پکڑ لو، زنجیروں سے جکڑ کر جیل میں ڈال دو اسے، اور وہیں رکھو جب تک میں جنگ سے واپس نہ لوٹ آؤں۔ چلو چلو، تم میری بات دھیان سے سن لو اخیب بادشاہ، اگر تو جنگ سے سلامت واپس آ جائے تو میں یہی سمجھوں گا خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا۔ یہوشفت بادشاہ دستور کے مطابق شاہی زرہ بختر پہن کر جنگ میں گیا، لیکن اخیب بادشاہ نے اپنا بھیس بدل لیا۔ ادھر شاہ ارام نے اپنے رتھوں کے 32 سرداروں کو حکم دیا تھا کہ کسی اور سے نہ لڑنا سوائے اسرائیل کے بادشاہ اخیب کے۔ اخیب بادشاہ کے بھیس بدلنے کے باوجود دشمن کے کسی سپاہی کا تیر جو اس نے یوں ہی آسمان کی طرف پھینکا تھا آ کر اخیب کے جسم میں اتر گیا۔ تمام دن جنگ جاری رہی اور بادشاہ زخمی حالت میں ہی اپنی رتھ میں رہا۔ اس کی اس حالت کو چھپانے کے لیے بادشاہ کے محافظ سپاہیوں نے اس کو دشمن کے مقابل سنبھالے رکھا۔ شام کے وقت وہ مر گیا۔ اس وقت سپاہیوں میں کھلبلی مچ گئی اور وہ بڑی چیخو پکار کے ساتھ بے سر و سامانی کی حالت میں میدان جنگ سے کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ گئے۔ سامعین، خوبصورت ڈرامہ چراغ راہ ہم نے سماعت فرمایا، اور ڈرامے میں ہم نے جانا کہ اخیب بادشاہ کے جو 400 نبی ہیں وہ بادشاہ کو نوید دے رہے ہیں فتح کی، دراصل وہ اسے گمراہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف میکایا نبی ہیں، ان کی بات بادشاہ کو بھی ناگوار گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
دیگر انبیاء کو بھی، لیکن وہ بات سچائی پر مبنی ہے اور وہی خدا تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور سامعین، بہت دفعہ ہمارے تک بھی جب سچائی پر مبنی بات پہنچتی ہے، خدا تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق بات پہنچتی ہے، تو ہمیں کڑوی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس کڑواہٹ کو برداشت کر لیں، اس بات کے بارے میں غور و خوض کریں، اسے قبول کریں، تو ہم مستقبل میں نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کہ ہمارے اندر امتیاز کی روح ہونی چاہیے، حکمت ہونی چاہیے انسانوں کو جاننے اور پرکھنے کی، کہ ہمیں سراہنے والے اور ہم سے بات کرنے والے، ہماری رہنمائی کرنے والے جو لوگ ہیں، ان میں سے کن کی بات ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کن کی نقصان دہ۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ پوشیدگی، ارے پوشیدگی، اس بند کوٹھری میں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جاؤ ریاکاری، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ واہ بھائی واہ، ویسے میں بھی ایسی جگہوں پر کوئی رکنے والی نہیں ہوں، مگر یہ تو بتاؤ یہاں اکیلی تم کر کیا رہی ہو؟ میں یہاں پر زبان کیوں لڑکھڑانے لگی تمہاری؟ بولو، ہمت کرو۔ اگر تم مجبور کرتی ہو تو سن لو، میں یہاں پر خدا کی عبادت کرنے والوں کے لیے جگہ بنا رہی ہوں۔ عبادت؟ اور وہ بھی یہاں پر؟ مگر انہیں یہاں کون دیکھے گا، اور پھر کسے پتا چلے گا کہ وہ یہاں عبادت کر رہے ہیں؟ وہ لوگ دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ارے پگلی پوشیدگی، انہیں سمجھاؤ کہ پہلے لوگوں کے سامنے تو نیک کام کریں، اس طرح لوگ ان کی تعریف کریں گے۔ ارے ریاکاری، یہ تو سراسر منافقت اور دکھاوا ہے، مجھے اس پر چلنے کی ترغیب نہ دو۔ واہ بھائی واہ، یہاں تو بھلے کا زمانہ ہی نہیں، کسی کو اچھا مشورہ دو تو وہ الٹا مائنڈ کر لیتا ہے۔ جسے تم اچھا مشورہ کہہ رہی ہو، یہ اس لال شربت کی طرح ہے جو رنگدار تو ہے مگر پھیکا اور بے تاثیر۔ ارے نادان پوشیدگی، یہاں تاثیر کو کون پوچھتا ہے؟ سب ظاہرداری کے ہی پجاری ہیں۔ مگر خدا ظاہرداری اور دکھاوے کو پسند نہیں کرتا، وہ پوشیدگی میں دعا کرنے والوں کو دیکھتا ہے اور بدلہ دے گا۔ پوشیدگی ہو یا ظاہرداری، میں تو صرف ایک ہی بات جانتی ہوں کہ دنیا میں کامیابی کا راز اشتہار بازی کے سنہری اصولوں میں ہے۔ نہیں نہیں، یہ سنہری اصول نہیں، یہ تو وہ کانٹے ہیں جنہیں تم راہوں میں بکھیر رہی ہو۔ ارے پگلی پوشیدگی، یہ کانٹے نہیں، پھول ہیں، پھول جن سے دنیا اپنے دامن کو خوشیوں سے بھر لیتی ہے۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے۔ تمہاری وجہ سے؟ تمہارے پاس ہے کیا جو تم دوسروں کو دے سکتی ہو؟ دنیا کی ہر چیز ہے میرے پاس۔ مثلاً کیا ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس ہے چندھیا دینے والی روشنی، دنیا کی چمک دمک، بلکہ دھنک کے 7 رنگ۔ نہیں نہیں ریاکاری، یہ دھنک کے 7 رنگ نہیں، رنگ بازی ہے، اور رنگ بازی ریت کا گھر ہوتا ہے۔ ارے بھائی پوشیدگی، تمہارا جنرل نالج تو بالکل ختم ہے۔ میری باتیں ریت کا گھر نہیں بلکہ بڑے بڑے بزنس مین، ساہوکاروں اور سیٹھوں کے شیش محل ہیں۔ ارے بس کرو ریاکاری، جنہیں تم بڑے بڑے لوگ کہہ رہی ہو، یہ کھوکھلے اور بغیر جڑ کے درخت ہیں جو وقت کی تیز آندھیوں میں گر جاتے ہیں۔ دیکھو پوشیدگی، اب اگر تو نے ایک لفظ بھی میرے پرستاروں کے خلاف بولا نا تو میں… کیا کرو گی تم؟ میں بہت بری ہوں۔ سنو پوشیدگی، میں جسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لوں وہ کبھی نہیں بچ پاتا۔ ہمت ہے تو بچ جاؤ، میں آ رہی ہوں، اور میرا اگلا نشانہ تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو۔ کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ امید کرتے ہیں سلسلہ آئینہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور سامعین، پروگرام میں بات چیت ہو رہی ہے ہماری رفاقت رکھنے کے تعلق سے، تبادلہ خیال کرنے کے تعلق سے، اظہار کرنے کے تعلق سے۔ اور سامعین، جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ترقی بہت ہے، وہاں پر لوگوں کے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر طرح سے خوشحال ملک ہے، لیکن اگر غور و فکر کیا جائے وہاں پر زندگیوں کے اعداد و شمار پر، تو وہاں پر بڑی تعداد میں نوجوان خودکشی کر رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا
اظہار خیال کرنے کا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کا، ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کا، اور اسی لیے انہیں گورنمنٹ کی طرف سے زبردستی چھٹی دی جاتی ہے تاکہ وہ گھر جائیں، اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاریں، اظہار خیال کریں، میل جول رکھیں۔ سامعین، جہاں پر انسانی لحاظ سے انسان کو انسان کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، اسی طور پر روحانی لحاظ سے ہمیں خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی، قربت کی، گہری رفاقت کی ضرورت ہے تاکہ ہماری روح بھی بچے، زندہ رہ سکے۔ آئیے ابھی خدا تعالیٰ ہی کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور مل کر کرتے ہیں دعا۔ خداوند پاک خدا، آپ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اسی لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے احکامات پر غور و فکر کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ خداوند توفیق بخش دیجیے، ہم روزمرہ کے معمول میں آپ کی مرضی کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ خداوند پاک خدا، اسی طور پر آپ سے التجا کرتے ہیں ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق رکھیں، بات چیت کریں، دوسروں کی بات سنیں اور ان کے لیے برکت اور ترقی کا باعث ہوں۔ اپنے تمام تر سامعین کے لیے خداوند آپ کی حضوری میں دعا کرتے ہیں، ان میں سے جتنے فکر مند ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی طرح کا بوجھ ہے خداوند ان کے دلوں پر، آپ سے التجا کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے سارے بوجھ کو دور کیجیے اور اپنے لوگوں کو سکون اور شادمانی عطا فرمائیے۔ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا کیجیے۔ خداوند پاک خدا، اپنے ملک پر آپ کے بڑے رحم والے ہاتھ کو مانگتے ہیں۔ خداوند، امن و امان کی فضا قائم ہو، ہمارے دلوں میں دوسرے انسانوں کے لیے محبت ہو، اور خداوند اس طور پر ہم آپ کے نام کو جلال دیں اور آپ کی مرضی کو پورا کریں۔ ہماری اس التجا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔